مشقت مومن کی خصلت ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اسباب ظاہریہ. دو ہی صلاحیتیں ہیں کافر کو زیر کرنے کی، یا ظاہری توانائی، تدابیر، جنگی ساز و سامان، ہر دور اور زمانے کا اسلحہ. جب آیت نازل ہوئی آگے آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. تو پیغمبر سے صحابہ نے کہا ما هو القوہ، کیا مطلب ہے یہاں قوت سے؟ صحابہ قوت کو نہیں جانتے تھے. ان القوت للہ جمیعا، ہر شخص قوت جانتے ہیں، مگر یہ جہاد کے آیت میں ہے. تو صحابہ فکر مند ہو گئے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ قوت تو سب کو پتا ہے، فرمایا ہوا الرمی، دور سے مارنا ہے. وہاں بیٹھے ہوئے میزائل وہاں چلتے ہیں. ان کا جہاز 36 میل اوپر ہوتا ہے اور نیچے علماء و طلباء شہید ہو رہے ہیں. دور سے مارنا. محدثین مفسرین غریبوں کو میزائل کا اور ایٹمی توانائی کا کیا پتا تھا؟ مجبوراً تیر سے ترجمہ. تیر تو نہیں کہا، تیر کو تو سام کہتے ہیں. نبی کو عربی آتی تھی، وہ سام جانتے. انہوں نے کہا وہ رمیو، دور سے پھینکنا، دور سے دشمن کو مارنا. اس کو کہتے ہیں فقہ القرآن والحدیث. فقہ القرآن والحدیث، قرآن کے مضامین کو اور احادیث کو وقت کے امعان کے ساتھ سمجھنا. ہماری دانش میں اس پر ایک عالم نے کتاب لکھی، اور وہ ہے حکیم جوہر طنطاوی مصری. حکیم جوہر طنطاوی، طنطاوی کی طرح مصری. اس تفسیر کا نام ہے جواہر القرآن فی تفسیر الاسلام و سائنس حسب القرآن.